نمبر 4، اقتصادی اور مالی پہلو۔ عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان مال کی تقسیم کا اہتمام اور ہر اس معاملے کی بیخ کنی جس سے مال ایک خاص طبقے کے اندر محصور ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلِ الْأَمْوَالَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهُمْ، مال کو مالداروں کے درمیان محصور یعنی قید نہ کر دینا، یعنی ایسے کوئی معاملات نہ کیے جائیں جس میں مال صرف مالداروں کے درمیان ہی گھومتا رہے، بلکہ ایسے معاملات ہونے چاہیے کہ مال ضرورت مند تک بھی پہنچے۔ ایسے معاملات نہ کیے جائیں کہ مالداروں کے درمیان ہی گھوم رہا ہے، لین دین مالداروں سے ہو رہا ہے، تحفے تحائف مالداروں میں درمیان ہو رہے ہیں، غریبوں سے کوئی ربط ضبط نہیں ہے تاکہ مال وہیں کا وہیں نہ گھومے۔ تو یہ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ نے، ذمیوں کو ان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہ کرنا جبکہ وہ حکومت کے مالی حقوق ادا بھی کر رہے ہوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفْهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ إِذَا أَدُّوا مَا عَلَيْهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان کی طاقت سے زیادہ ان کو مکلف نہ کرنا جبکہ وہ ان پر مومنوں کے جو حقوق ہیں اسے ادا کر رہے ہوں۔ لوگوں کے مالی حقوق کا تحفظ اور اس سلسلے میں عدم تفریط اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر عائد کرنے سے اجتناب۔ چنانچہ فرمایا وَلَا تَحْمَلْ مِنْهُمْ إِلَّا عَنْ فَضْلٍ مِنْهُمْ، ان سے وہی وصول کرنا جو ان سے زائد ہو۔ اور فرمایا أَن تَأْخُذَ حَوَاشِيَ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، کہ تم ان کے بچے ہوئے مال میں سے لینا اور پھر انہی کے فقراء میں لوٹا دینا، یعنی مال کہیں کا کہیں سے لیا اور کہیں لے جا کے دے رہے، نہیں، اگر وہاں کے لوگ مستحق حقدار ہے تو وہیں لوٹا دیا جائے، نہیں تو اگر وہاں کے لوگ نہیں مستحق ہے تو کہیں اور بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، اجتماعی پہلو۔ رعیت یعنی رعایا کا اہتمام اور ان کے امور کی خبر گیری، ان کی ضروریات کی تکمیل اور مال فے اور عطیات میں سے ان کے حقوق کی ادائیگی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَلَا تَحْرِمْهُمْ عَطَایَاهُمْ عِنْدَ مَحْلِهَا، ان کو ان کی عطیات سے محروم نہ کرنا، یعنی جو عطیات ان کو ملنے ہیں ان کو دینا۔ ترجیح نفس، انصاف سے انحراف اور خواہشات کی اتباع سے اجتناب، کیونکہ اس میں ہلاکت و تباہی ہے جو حاکم کو انحراف کی طرف لے جاتی ہے اور اس سے معاشرہ فساد اور انسانی تعلقات اضطراب کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہی انسان ترجیح دے رہا ہے، انصاف سے منہ موڑ لیا ہے اور جو خواہش میں آتا ہے اسی کی اتباع کر رہا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو ایسا انسان ہلاک ہو جائے گا، خاص طور پر حاکم بھی ہلاک ہو جائے گا اور معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ تعلقات تو رہیں گے لیکن وہ تعلقات میں اضطراب ہوگا، بے چینی ہوگی۔ چنانچہ وصیت کرتے ہوئے فرمایا ایاک والاسر والمحابات فیما ولاک، خبردار اللہ جس چیز کا تمہیں والی بنائے اس میں ترجیح ہے نفس سے بچنا، اپنے آپ کو اوپر نہیں رکھنا، اور انصاف سے انحراف یعنی منہ نہیں موڑنا۔ ولا تؤثر غنیہم علی فقیرہم، فقراء پر مالداروں کو ترجیح نہ دینا، فقراء پر یعنی غریبوں پر، مالداروں کو ترجیح نہ دینا، اوپر نہیں رکھنا بلکہ غریبوں کا زیادہ خیال رکھنا۔ رعایا کا احترام اور توقیر اور ان کے لیے تواضع اختیار کرنا، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، کیونکہ اس سے اجتماعی تعلقات بلند ہوتے ہیں اور رعایا کے تعلقات اپنے قائد سے مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک قائد سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ تم مسلمانوں پر رحم کرنا، بڑوں کا اجلال و اکرام اور چھوٹوں پر رحم کرنا، عالموں کی توقیر و تعظیم کرنا۔ یہ خاص طور پر عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت تھی کہ علماء کی قدر کرنا، توقیر کرنا، ان کے بارے میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا، ان کی عزت و احترام کرنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے سے عالموں کی تعظیم اٹھتی جا رہی ہے، یہ تلخ حقیقت ہے۔ ہم ایسے جراثیم دیکھ رہے ہیں آج کی نسلوں میں کہ جن کی یہاں علماء کا کوئی احترام نہیں، سیکھیں گے ان سے، آخرت انہی سے بنے گی، لیکن اس کا عزت و احترام نہیں، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تمیز ہے، کچھ نہیں۔ جیسے عام لوگ ہیں ویسے ہی ایسے ہی لوگ علماء کے ساتھ بھی رکھتے ہیں۔ یہ خاص وصیت کس کی تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی تھی کہ علماء کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی ساری چیزوں کا اور خاص طور پر ان کی عزت کا خیال رکھنا۔ رعایا پر دروازہ بند نہ کرنا تاکہ ان کی شکایتیں سن سکے اور ایک دوسرے کو انصاف دلا سکے، اور دروازے بند کر دینے کی صورت میں آپس کے تعلقات اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں پیچیدگی اور انارکی عام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا اپنا دروازہ رعایا کے سامنے بند نہ کرنا کہ مضبوط آدمی کمزور کو کھا جائے،
حق کی اتباع اور تمام حالات و ظروف میں معاشرے میں اس کو قائم رکھنے کی حرص، کیونکہ یہ اجتماعی ضرورت ہے، لوگوں کے درمیان اس کو قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرمایا کہ پھر تم حق کو اختیار کرو اور اس کے لیے سختیوں کو برداشت کرو۔ حق اگر واضح ہو گیا ہے تو اس کے لیے سختیاں بھی آئے تو برداشت کی جائیں گی۔ لوگوں کو اپنی نگاہ میں برابر رکھنا، جس پر حق عائد ہو اس سے حق وصول کرنے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ لوگوں کو اپنی نگاہ میں برابر رکھنا، یہاں پر تو معیار انسان اپنا طے کیا ہوا ہے کہ کس کو کتنا کس نگاہ میں اس کو رکھنا ہے، کیا معیار اپنے آپ سے تیار کر رکھا ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نگاہ سب کی برابر، اپنی نگاہ میں سب کو برابر رکھنا۔ ہر طرح کے ظلم سے اجتناب یعنی بچنا، خاص کر ذمیوں کے ساتھ، کیونکہ رعایا کے درمیان خواہ مسلم ہو یا ذمی اقامت عدل مطلوب ہے، یعنی انصاف مطلوب ہے، تاکہ تمام لوگ اسلام کے عدل سے فائدہ اٹھا سکے۔ عدل نہیں ہوگا تو اسلام کے قریب کوئی نہیں آئے گا۔ چنانچہ فرمایا میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ذمیوں پر ظلم کے سلسلے میں نہ تو اپنے آپ کو اور نہ دوسروں کو رخصت دینا، دیہاتیوں کا اہتمام اور ان کی نگہداشت۔ چنانچہ فرمایا اور میں تم کو دیہات والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وہ عرب کی اصل اور اسلام کا خام مال یعنی کچا مال ہے۔ دیہاتیوں تک پہلے اسلام پہنچا ہے، عرب بدوؤں کے پاس پہلے اسلام پہنچا، تو ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت کے ضمن میں یہ بات بھی تھی کہ کسی عامل کو سال بھر سے زیادہ باقی نہ رکھنا، البتہ اشعریوں کو 4 سال باقی رکھنا۔ یہ کوئی تو یعنی کوئی کسی کو اگر آپ نے کام پر عامل بنایا ہوا ہے تو سال بھر تک اس کی مدت رہنی چاہیے، اس کے زیادہ نہیں، بدل دینا کہ کہیں اس سے جو خرابیاں پیدا ہو جاتی کسی کو زیادہ رکھنے سے وہ خرابی پیدا نہ ہو، کسی اور جگہ اس کو منتقل کر دے یا اس کو معزول کر دے، اس طرح کی بات، تاکہ کسی کے تعلقات زیادہ ہو جاتے ہیں تو بے انصافی ہو سکتی ہے، تعلقات زیادہ بن جاتے ہیں تو غلط فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، تو عدلہ بدلی کر سکتے ہیں یا اس کو معزول کر کے کسی اور کام پہ لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک اشعری قسم کے ان کو 4 سال باقی رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ اشعری کون ہوتے ہیں یہ مجھے علم نہیں ہے، تو ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو یہ تذکرہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصیت تھی آنے والے خلیفہ کے لیے، اس کے یہ پوائنٹس تھے، پوائنٹ کی شکل میں کہ کس کس چیز کو عمر رضی اللہ عنہ نے خیال رکھا اور کس طرح سے ایک قانون جو کہ یونیورسل قانون ہو سکتا ہے، عالمی قانون ہو سکتا ہے، وہ بنایا، وہ چاہے اجتماعی زندگی میں ہو، انفرادی زندگی میں ہو، خاندانی زندگی میں ہو، ہر طرح کی زندگی میں یہ جو ہے انسان اس کو اپنا سکتا ہے اور اپنے معاشرے کو امن و امان کے ساتھ جو ہے صحیح طور پر چلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت کو کما حق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما اور اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔